بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں میڈیا کی کے سلسلے کا پروگرام نمبر 130 آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس سے پہلے پروگرام میں ہم اردو میں حمد کا ارتقاء اور حمد کوئی کے بارے میں پروگرام پیش کر چکے ہیں۔ ربیع الاول کے حوالے سے آج اردو میں نعت گوئی کے بارے میں بات کی جائے گی۔ نعت گوئی ایک ایسی چیز ہے جو مسلمانوں نے اپنے سارے ادوار میں، سارے دور میں اس طرف توجہ دی ہے۔ خود حضور کے زمانے میں لوگوں نے نعتیں کہی ہیں، اور حسان بن ثابت جیسے مشہور شاعر جن کو حضور بہت پسند کرتے اور ان سے نعتیں سنا کرتے تھے، ان کا نام کون نہیں جانتا۔ ہر دور میں، اور پھر عربی کے بعد فارسی میں بہت نعتیں کہی گئیں، اور اردو میں بھی پھر عربی اور فارسی کی طبع میں اور اسی روایت کو جاری رکھتے ہوئے ایک طویل عرصے سے نعتیں کہی جا رہی ہیں۔ بڑے بڑے شعراء جنہوں نے نظمیں اور غزلیں کہی ہیں، انہوں نے بھی نعتیں کہی ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایسے ایسے شاعروں نے جن کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے بھی نعتیں، ان کی شہرت کچھ اس طرح کی ہے، ان کی غزلیں مشہور ہیں، ان کی نظمیں مشہور ہیں، لیکن انہوں نے بھی بہت ہی عمدہ نعتیں کہی ہیں۔ ان کا ذکر آگے چل کر ہوگا، لیکن اگر شروع کیا جائے اپنے اردو کے آغاز سے تو سیدھی سی بات ہے کہ اردو کے آغاز میں امیر مینائی اور الطاف حسین حالی اور علامہ اقبال اور میر اور داغ اور قائم جانپوری اور کن کن لوگوں کا، یہ سب لوگوں نے، اور ان سب کے دیوانوں میں پہلے حمد اور نعت درج ہوتی تھی۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی کو کون نہیں جانتا، ان کی شورۂ آفاق نعتیں ہزاروں لاکھوں لوگ پڑھتے رہے ہیں، جھومتے رہے ہیں، محفلوں میں، میلاد کی محفلوں میں، ریڈیو کے پروگراموں میں، ٹیلی ویژن سے، سب جگہ مولانا احمد رضا خان بریلوی کی نعتیں پڑھی جاتی رہی ہیں۔ نعتیں کئی طرح کی ہوتی ہیں، اور سب سے مشہور جو اس کی صنف ہے، جو قسم ہے، وہ وہی ہے جس میں آپ کے حلیہ مبارک، آپ کی شکل صورت، آپ کے خصائل، اور پھر معراج کے واقعے کا ذکر، اور پھر معجزات کا ذکر ہوتا ہے۔ دوسرے شاعر وہ ہیں جنہوں نے ان چیزوں کے ساتھ ساتھ حضور کے پیغام پر بھی زور دیا ہے، اخلاق کے جو بڑے بڑے ان کے صفات تھیں ان کا ذکر کیا ہے، ان کے معمولات کا ذکر کیا ہے، حضور کے غزوات کا ذکر کیا ہے، حضور کے پھر جو آداب حضور نے ہمیں بتائے ہیں ان کا ذکر کیا ہے، اور حضور جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے تھے، جو کچھ انہوں نے مسلمانوں کو کرنے کی تعلیم دی تھی، یہ ایک مقصدی شاعری اور اس طرح کی نعتیں بھی بہت کہی گئی ہیں، اور بہت اعلیٰ پائی کے معنی کے لحاظ سے، مقصد کے لحاظ سے بہت۔ نعت گوئی بڑا مشکل کام ہے، خود شعراء اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اس میں بہت ہی اعتدال اور احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے، افراط و تفریط سے پرہیز ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی شاعری میں اس حد تک چلے جائیں جس حد تک پھر اللہ کی صفات شروع ہو جاتی ہیں، اور حالانکہ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی زمانے میں جو نعت کہی تھی، اور اس کا وہ جو مشہور شعر ہے کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ ایک عربی کا مصرع ہے، پھر ایک فارسی کا کہہ لیں، اردو کا کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ثنا، آپ کی تعریف جیسا اس کا حق ہے وہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ بس ایک بات یہ ہے کہ خدا کے بعد تو سب سے محترم ہے، تو سب سے بزرگ ہے، تو سب سے بڑا ہے، تو سب سے اعلیٰ ہے۔
تو یہ شاہ عبدالعزیز نے اس وقت کہا تھا۔ قدیم شعراء نے ہمارے اس بات کا بہت خیال رکھا ہے، جدید شعراء میں بھی اب مقصدی نعت کی طرف لوگ جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا احمد رضا خان بریلوی کی جو نعتیں ہیں، تو اب آپ کو ان شعراء کی کچھ نعتوں سے میں آپ کو چند اشعار ان کے آپ کو سناتا ہوں۔ الطاف حسین حالی کی جو مشہور نعت ہے بارگاہ نبوی میں، جس کا عنوان ہے اے خاص ہے خاصان رسول، وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ علامہ اقبال نے گو نعت اور حمد کے عنوانوں سے تو کوئی شاعری نہیں کی، لیکن ان کی ساری شاعری حمد اور نعت ہی ہے۔ دیگر امور کے علاوہ بہت بڑا حصہ ان کا اسی چیز سے متعلق ہے، حمد سے متعلق ہے یا نعت سے متعلق ہے۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی حسین، اور وہ کہ لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آب کی نہ رنگ، تیرے محیط میں حباب۔ یہ علامہ اقبالی ہیں۔ اور پھر دوسرے شاعروں میں اب اگر مولانا احمد رضا خان بریلوی تھے، ان کی نعتیں، مگر ان کی نعتیں اتنی زیادہ ہیں اور اتنے اعلیٰ پائے کی ہیں کہ ان کا ذکر کتنا کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو جو کئی زبانوں میں انہوں نے کہی ہے، اعلیٰ پائے کی نعت ہے کہ لم یاتی نظیروں کا فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، یعنی آپ کی مثل کسی آنکھ نے دیکھی ہی نہیں آپ جیسا کوئی پیدا ہوا ہے۔ اب یہ عربی بھی ہے، فارسی بھی ہے، ہندی بھی ہے۔ جگراج کو تاج تورے سرسو، ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا۔ البحر والا والموج و طغا، میں بے کس و طوفاں ہوش روبا، میں دھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا۔ یہ مولانا احمد رضا خان بریلوی، اور انہی کی یہ بھی ہے کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اور سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ پھر ان کا ایک قصیدہ ہے، قصیدہ نور، صبح طیبہ میں ہوئی بنتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست تو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا۔ علامہ ریاض الدین سہروردی نے نعت کے سلسلے میں بہت کام کیا، ایک نعت کالج بھی انہوں نے کراچی میں قائم کیا۔ ان کی ایک نعت ہے کہ دل سراپا بہار ہو جاتا، گر نبی پر نثار ہو جاتا، یاد آتے وہ بے قراری میں دل کو حاصل قرار ہو جاتا۔ ماہر القادری کی نعتیں بھی مشہور ہیں، اور ان کی یہ نعت بہت اعلیٰ پائے کی ہے کہ رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے، شریعت کا ہے یہ اسرار، ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے، جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش بن جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی اللہ کہیے۔ اور ظہور قدسی کے نام سے جو ان کی نعت ہے، جس میں انہوں نے حضور کی ولادت باسعادت کا نقشہ کھینچا ہے، سحر کا وقت ہے، معصوم کلیاں مسکراتی ہیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی ہیں، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ نواب بہادر یار جنگ کی وہ نعت تو ریڈیو سے تو بہت نشر ہوئی ہے، ٹیلی ویژن سے بھی شاید ہوئی ہے۔ اے کہ تیرے وجود پر خالق کائنات کو نعت، اے کہ تیرے وجود پر خالق دو جہاں کو نعت، اے کہ تیرے وجود سے، اے کہ تیرا وجود ہے وجہ وجوہ کائنات۔ اور مولانا ظفر علی خاں کی وہ نعت
دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ شاہ حکیم محمد اختر بہت بڑے صوفی گزرے ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی کے خلیفہ مجاز تھے یہ، اور ان کی نعتیں بھی بہت ہی مشہور ہیں، لیکن میں آپ کو پہلے رئیس امروہوی کی ایک نعت سناتا ہوں جو پتہ نہیں کیا وجہ ہے، بس بہت کم پڑھی گئی ہے، اور وہ بڑی پائے کی نعت ہے۔ کس کا جمال ناز ہے جلوہ نما یہ سو بسو، گوشہ بگوشہ در بدر قریہ بقریہ کو بکو، اشک فچاں ہے کف لیے دیدہ منتظر میرا، دجلہ بدجلہ یم بیم چشمہ بچشمہ جو بجو۔ کتنی عمدہ۔ ایک اور نعت ہے رئیس امروہی صاحب کی ہی کہ افتخار نسل آدم کون ہے، کفر کا گھر جس نے ویراں کر دیا، بت کدے کو بیت یفداں کر دیا، خلق کی مشکل کو آساں کر دیا، آدمی کو جس نے انساں کر دیا۔ یہ بھی ان کی ایک نعت ہے۔ حفیظ ہوشیار پوری کی نعت، ظہور نور ازل کو نیا بہانہ ملا، حرم کی تیرہ شبی کو چراغ خانہ ملا، خدا کے بعد جلال و جمال کا مظہر، اگر ملا بھی تو کوئی تیرے سوا نہ ملا۔ قاری محمد طیب صاحب بہت بڑے عالم گزرے ہیں، کچھ عرصہ ان کا تھوڑا پرانا ہو گیا ہے۔ ان کی ایک نعت ہے کہ نبی اکرم شریف شفیع آدم دکھے دلوں کا پیام لے لو، تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہیں سلام لے لو۔ اور پھر مظفر وارثی کی یہ تو سب نے سنی ہے کہ میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہفتی حیات اس کی، بشر نہیں ہے عظمت بشر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ اور اعجاز رحمانی کی یہ نعت بھی مشہور ہے کہ مدحت ان کی کیوں نہ کریں، وہ مدحت کا حقدار بھی ہے، باد خدا جو اپنی حدوں میں مالک بھی مختار بھی ہے۔ اور پھر ایک اور ہے کہ پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو، عظمت شہ ابرار کی قرآن سے پوچھو، ہو دوست کے دشمن کوئی تخفیف نہیں ہے، کیا خلق نبی ہے کسی انسان سے پوچھو۔ احمد ندیم قاسمی کی یہ نعت بھی بہت مشہور ہے کہ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا۔ ایک اور ان کی نعت ہے کہ یہ حکایت ہے کوئی اور نہ کوئی افسانہ، سنگ باروں پہ تیرا ابر دعا بن جانا، تو نے اس قوم کو بھی حکمت و حشمت بخشی، جس کا دل سرد تھا اور ذہن فقط ویرانہ۔ نعیم صدیقی بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، گو کہ مختلف وجوہ سے لوگ ان کو اتنا نہیں پڑھ سکے جتنا کہ ہمارے میڈیا پر دیگر شاعروں کو، لیکن وہ اپنے زمانے کے اور ایک خاص حلقے کے بہت ہی بڑے شاعر تھے، اور مقصدی شاعری کیا۔ پرکیف کس قدر غم پنہاں اے حضور، میرا یہی دفینہ ایماں ہے اے حضور، ہم آپ کے مقام کو سمجھے نہیں بجا، کب اپنے ہی وجود کا عرفاں ہے اے حضور۔ یہ نعیم صدیقی صاحب تھے۔ اور ان کی ایک اور نعت ہے، ایک نعت کہوں کے عنوان سے، ہے مضطرب سی تمنا کہ ایک نعت کہوں، میں اپنے زخموں کے گلشن سے تازہ پھول چنوں، پھر ان پہ شبنم اشکے سحر گئی چھڑکوں، پھر ان سے شعر کی لڑیاں پرو کے نظر کروں۔ عنایت علی خان گو کے مزاحیہ شاعر تھے، حیدرآباد سے ان کا تعلق تھا، پروفیسر تھے۔ ان کی ایک نعت ہے، مجھے تو نے جو بھی ہنر دیا بکمال حسن عطا ہوا، میرے دل کو حب رسول دی، میرے لب کو ذوق نوا دیا۔ ان کی شاعری اگرچہ مزاحیہ، لیکن ان کی جو یہ نعتیں ہیں، ان کی جو دیگر سنجیدہ شاعری ہے، وہ بھی بڑی زبردست شاعری ہے، اور وہ بھی اس قابل ہے کہ اس کو پڑھا جائے۔ سلیم احمد اپنے زمانے کے ایک بڑے نقاد اور ادیب گزرے ہیں۔
انہوں نے بھی نعتیں کہی ہیں، اور ان کی ایک نعت ہے کہ طبیعت تھی میری بہت مضمحل، کسی کام میں نہ لگتا تھا دل، بہت مضطرب تھا بہت بے حواس کہ مجھ کو زمانہ نہ آیا تھا راس، امید کوئی نہ کوئی امنگ کہ آیا تھا میں اپنے جینے پہ تنگ، مجھے ہو گیا تھا ایک آزار سا، میں تھا اپنے باطن میں بیمار سا، مجھے زندگی کا سلام آ گیا، زباں پر محمد کا نام آ گیا۔ رضی اختر شوق بھی ایک ریڈیو کے بڑے افسر تھے اور بڑے پروگرامر تھے، ان کی ایک نعت ہے کہ انہی کی بخشی ہوئی آگہی کو لکھا ہے، انہی سے لفظ ملے ہیں انہی کو لکھا ہے۔ سحر انصاری صاحب کی ایک نعت، میرے آنکھوں کے آگے گنبد خضرا کا منظر ہے، میں ایک قطرہ ہوں لیکن مہرباں مجھ پر سمندر ہے۔ خواجہ حمید الدین شاہد 2021 میں ان کا انتقال ہوا، پچھلے سال یعنی۔ آیا ہیں زمانے میں شان محمد، دو عالم میں ہر جا نشان محمد۔ سردار عبدالرب نشتر ہمارے ابتدائی دنوں کے وزیر رہے ہیں، پنجاب کے گورنر بھی رہے ہیں، اور وہ بڑے اچھے شاعر بھی تھے۔ ان کی ایک نعت ہے کہ شب و روز مشغول صلی علیہ ہوں، میں وہ چاکرے خاتم انبیاء ہوں۔ دلاور فگار بھی مزاحیہ شاعر تھے، مگر ان کی ایک نعت ہے کہ جمال ماہ انجم عارض احمد کی تابانی، طلوع صبح خندہ مصطفیٰ کی خندہ پیشانی۔ رضوان صدیقی ہمارے اسی دور کے ادیب اور شاعر ہیں، ان کی ایک نعت ہے کہ بھلا کے سارے زمانے کو چپ کھڑا رہا میں، اور ان کے گنبد خضرا کو دیکھتا رہا میں، حضور کس لیے بھیجے گئے تھے دنیا میں، عظیم صفے پہ بیٹھا یہ سوچتا رہا میں۔ سلیم گیلانی صاحب، جن کا میں نے پہلے ہم کے پروگرام میں ذکر کیا تھا، ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل تھے، وہ ادیب اور شاعر بھی تھے، اور ان کی ایک نعت ہے کہ ستارے یوں تو ہزاروں تھے روشنی کے لیے، طلوع مہر ہوا صبح آگہی کے لیے، ازل سے بھٹکے ہوں پر خدا کو رحم آیا، تو منتخب ہوئے سرکار رہبری کے لیے۔ ہم ایسے مفلس و نادار پر نہیں موقوف، کرم ہوا تو زمانے کی جھولیاں بھر دیں، ہم ان سے عہد وفا استوار رکھتے ہیں، خدا کے بعد جو سب اختیار رکھتے ہیں۔ سلیم گیلانی کی ایک نعت ہے کہ آپ کی رہ گزر زندگی، ہر قدم ہم سفر زندگی، موت کی وادیوں میں ملی آپ کے نام پر زندگی۔ بہت لوگوں نے اور بڑی اچھی اچھی نعتیں کہی ہیں، سب اس پروگرام میں ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ بہت اچھے اچھے مجموعے شائع ہوئے ہیں، بہت اچھے اچھے انتخاب شائع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ ایک انتخاب میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، قریب وہ شائع ہو جائے گا، اور وہ ایک حنیف اسدی کی ایک نعت اور میں آپ کو سنا کے یہ پروگرام ختم کرتا ہوں۔ ان کا ایک سوالیہ نعت ہے یہ، کوئی ان کے بعد نبی ہوا نہیں، ان کے بعد کوئی نہیں، کہ خدا نے خود بھی تو کہہ دیا نہیں، ان کے بعد کوئی نہیں۔ یہ بہت لمبی ان کی یہ نعت ہے۔ آخری شعر مقطع اس نعت کا یہ ہے کہ تو رواں رواں یہ پکار اٹھا، تو رواں رواں یہ پکار اٹھا، نہیں ان کے بعد کوئی نہیں۔ تو یہ تھا نعت گوئی کے بارے میں پروگرام باتیں میڈیا کی سلسلے کا۔ اب انور سعید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔